السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ایک شاہوکار اور ایک آدمی کا قصہ۔ کوئی کہے گا پیشہ، کوئی کہے گا بینک بیلنس، کوئی کہے گا اچھا خاصا بنگلہ، کوئی کہے گا چمچماتی کار، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت دل کا سکون ہے، دماغ کی چین ہے۔ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہے، دل میں سکون نہیں ہے، کسی کو کاروبار کا ٹینشن، کسی کو بیوی بچوں کا ٹینشن، کسی کو گھر کا ٹینشن، کسی کو خاندان کا ٹینشن، ٹینشن ہی ٹینشن اور ٹینشن میں ہی زندگی گزر رہی ہے۔ دولت سب کچھ ہے، مال سب کچھ ہے، لیکن دل کا سکون نہیں، تو ایسی دولت کا کیا کریں گے؟ تو خدا سے ہمیشہ سکون مانگیے، دل کا قرار اور دل کا چین مانگیے۔ چلیے آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں، پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک شاہوکار تھے، وہ گھوڑے پر جاتے تھے اپنے کاروبار کے لیے، اپنے کام دھندے کے لیے۔ تو گھوڑے پر جاتے ہوئے وہ روز ایک منظر دیکھتے تھے کہ ایک درخت تھا بہت گھنا، اور اس کے نیچے ایک آلسی قسم کا آدمی بالکل درخت کو ٹیک لگائے آرام سے بیٹھا رہتا تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا، بس وہاں سے ایک پانی کی نہر جاتی تھی، وہاں سے پانی پی لیتا تھا اور درخت سے پھل کھا لیتا تھا۔ اور جب بھی اس شاہوکار کی نظر اس کے اوپر پڑتی تھی، وہ آرام سے پڑا رہتا تھا۔ تو اس شاہوکار نے کئی مہینوں تک اس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس کو ایک دن خیال آیا کہ چلو اس سے بات کرتے ہیں۔ وہ ایک دن گھوڑے سے اترا اور اس آدمی کے پاس گیا، کہا کہ دیکھو بھائی، میں کئی مہینے سے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس درخت کے نیچے پڑے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے ہیں، ہماری دنیا میں اس کو آلسی پن کہتے ہیں، تو میرے بھائی آپ کچھ کام کر لیا کرو، کب تک ایسے آلسی پڑے رہو گے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں کیا کروں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ شاہوکار نے کہا، یہ میں تم کو ایک تھیلی دینار کی میں دے رہا ہوں، تم ایک کام کرو، گاؤں میں جاؤ اور ایک چھوٹی سی دکان کھول لو اور پیسے کمانا شروع کرو۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے یہ پیسہ مجھے دیا، بہت شکریہ، میں نے دکان بھی کھول دیا اور میں نے پیسے کمانا شروع بھی کر دیا، اس کے بعد میں کیا کروں؟ تو شاہوکار نے کہا، بھائی کمال ہو گیا، آپ دکان کھولو، پیسے آئیں گے، آپ اپنی گھر چلا سکتے ہیں، اور آپ کے پاس زیادہ پیسے آئیں گے تو آپ ایک دکان کی دو دکان کر دو۔ تو اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے، میں نے دکان کھول دیا اور اس کے مجھے پیسے بھی آنے شروع ہو گئے، اور میں نے ایک دکان کی دو دکان کر دی، اس کے بعد میں کیا کروں؟ شاہوکار نے کہا، بڑے عجیب آدمی ہو یار، تم دو دکان کرو، اس کے بعد اور تم کو پیسے آئیں گے، دو کی چار دکان کرو، چار کی 8 دکان، 10 دکان کرو، خوب پیسے آئیں گے۔ اس نے کہا کہ چلو، میں نے 10 دکان کر دی اور باقی میرے پاس خوب پیسے آنے شروع ہو گئے، اچھا خاصا بینک بیلنس ہو گیا، اس کے بعد میں کیا کروں؟ شاہوکار نے کہا، واقعی تم بڑے عجیب آدمی ہو، ارے بھائی، تمہارے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا تو ایک آدھ کمپنی کھول لو، ایک آدھ چھوٹا موٹا کارخانہ شروع کر دو، 10-20 ہزار مزدور تمہارے پاس کام کرنے لگیں گے اور لاکھوں میں تم کو پیسے آئیں گے۔ تو اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے، چلو، میں نے کارخانے بھی کھول دیے، 10-20 مزدور بھی آ کر کام کرنے لگ گئے اور لاکھوں روپے بھی آنے لگ گئے، اس کے بعد کیا کرنا ہے مجھے؟ تو شاہوکار نے کہا، سچ میں تم ایک عجیب آدمی سے پالا پڑا ہے بھائی، تمہارے پاس کارخانے سے پیسے آنے لگ گئے، لاکھوں روپے آنے لگ جائیں گے تو تم بڑی کمپنی کھولو، ہزاروں مزدور تمہارے ہاتھ کے نیچے کام کریں گے اور کروڑوں تم کو پیسے آئیں گے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ شاہوکار صاحب، میرے پاس کمپنی ہو گئی، ہزاروں مزدور کام کرنے لگ گئے، کروڑوں روپے میں بھی آ گئے، اور اس کے بعد میرے پاس بھرپور پیسہ آ گیا، اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے؟ شاہوکار نے کہا، عجیب، اللہ نے مجھے ایسے آدمی سے ملایا بھائی، تمہارے پاس کروڑوں روپے آ جائیں گے اور تمہارے پاس بنگلہ، کار، کمپنی سب ہو جائے گی، اس کے بعد تم سکون سے زندگی گزارو۔
تو उस आदमी ने कहा, शाहूकार साहब मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सुकून से ही हूँ ना, तो मुझे सुकून के लिए इतना लंबा चक्कर क्यों बताया कि जिसमें मेरी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी और आखिर के 2 साल मुझे सुकून के मिलेंगे। मुझे खुदा ने अभी सुकून दे दिया है। अगर इतनी सब झंझट करने के बाद भी अगर सुकून ही मंजिल है तो मैं तो बड़ा खुशकिस्मत आदमी हूँ कि मुझे सुकून बगैर किसी झंझट के और बगैर किसी कंपनी के और बगैर किसी बैंक बैलेंस के मुझे सुकून अल्लाह ने दे दिया है। खुदा ने मुझे सुकून दे दिया है, तो मुझे ही यह सब करने की क्या ज़रूरत है। साहूकार को उस आदमी की बात में समझ में आ गई कि तुमने सच कहा, अल्लाह ने तुमको शॉर्टकट में सुकून दे दिया है और हमको रोजाना गधे की तरह काम करना पड़ता है, तब जाकर चंद पैसे कमाते हैं और थोड़ा सुकून पाते हैं। लिहाजा सुकून अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला से जब भी दुआ मांगे, बरकत वाला पेशा मांगे, हलाल रोजी मांगे, क्योंकि हलाल रोजी आएगी तो सुकून लाएगी और हराम रोजी बेचैनी लाएगी। अल्लाह ताला हम सबको हलाल रोजी अता फरमाए और दिलों को सुकून अता फरमाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पोस्ट? अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक से शेयर जरूर करें।